الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدنين إلى آخر الآية. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النساء حائل الشیطان. صدق اللہ العظیم. صدر علی وقار، مہمانان کرام اور اہل میزان، میرا موضوع سخن ہے: پردہ، عورت کی عفت و عصمت کا محافظ. محترم حاضرین، اسلام کی کرنیں پھوٹنے سے پہلے اس جہاں رنگ و بو میں عورت کا کیا مقام تھا، اور اب اسے زندہ دور گور دیا کرتے. اگر شوہر مر جاتا تو اسے وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا. کوئی اسے برائیوں کا منبع قرار دیتا ہے. رومن کھیتولوگ اسے دوم درجے کی مخلوق گرانتے. ہندو مذہب اسے ناپاک بتا کر مقدس کتاب چھونے سے منع کر دیتا. غرض عورت کا کوئی مقام نہیں تھا اس کائنات میں. لیکن اسلام کا درخشاں ستارہ جب نمودار ہوا تو اس نے دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو، عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر یہ ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر یہ نیک سیرت با پردہ خاتون ہے تو دنیا کی بہترین متاع ہے. ہاں، اگر یہ میرے حکم کے مطابق شوہر کی خدمت کرے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. حاضرین گرامی، آج کی جدید فیشن کی کالی پٹی آگ پر باندھ کر ہم نے اسلام کے احسانات کو فراموش کر دیا. مغربی تہذیب نے آزادی نسواں کا نعرہ بلند کر کے ہمیں بازاروں کی زینت بنا دیا. یورپی ثقافت نے ہمارے محافظ حجاب کو مردوں کی بولہوزی کے حوالے کر دیا اور ہم نے اسے اپنی کامیابی اور ترقی تصور کر لیا. ہزاروں بولہوزی کرنے لگے مشق نظر توبہ، ہزاروں بولہوزی کرنے لگے مشق نظر توبہ. یہ تیری بے حجابی تیری خودداری کی دشمن ہے، یہ تیری بے حجابی تیری خودداری کی دشمن ہے. اے ذن عصر، تو نے اسلام کے ان کرنوں سے منہ موڑا ہے جس نے تجھے گھٹاٹوں اور تاریکیوں میں روشنی عطا کی، جس کی تعلیم میں تیرے ساتھ صفا کی ظلم کے سیلاب کی باڑ باندھی، تیرے سر پر منڈلاتے ہوئے مایوسی کے گھنے بادل کو امید کی کرنوں سے دور کیا. اے جدید فیشن کی دل دادا، اپنی حقیقت کو پہچان کے تیرا مقام بازاروں کی زینت بننا نہیں، مردوں کے ساتھ آفسوں میں ورکنگ نہیں، بے حیا ہو کر محفلوں میں حوض انسانی کی تکمیل نہیں، یورپ کی تحریک زدہ تعلیمات میں روشنی کی جستجو نہیں، بے پردہ ہو کر پارک و تفریح گاہوں میں ایمان کا سودا کرنا نہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کے نام پر عزتوں کا نیلام کرنا نہیں، مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر اپنے دوپٹے کو تار تار کرنا نہیں. تیرا مقام ان تاریخ بھول بھولیوں میں بھٹک جانا نہیں، بلکہ تیرا مقام تو دریا سے زیادہ بلند، سورج سے زیادہ روشن اور سمندر کے پانی سے زیادہ شفاف ہے. یاد کر، جب تو نے پاکیزگی کو اپنا شعار اور پردے کو اپنا محافظ بنا رکھا تو تیری گود میں حسین جیسا فاتح پیدا ہوئے تھے، تیرے آنچل کے سائے میں عبد القادر جیلانی جیسا طبیب روحانی جنم لیتا تھا، تیرے حجاب و پاک دامنی تلے ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل جیسے مجتہد اور جابر و ظالم بادشاہ کے روبرو دندان شکن جواب دینے والے مجاہدین پلا کرتے تھے. تیری مہد مبارک میں طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان جیسے بہادر سرفروشانہ جذبے سے سرشار افراد جنم لیتے تھے. اور تو غور سے سن، اسلام میں پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا، سب سے بڑی فقیہہ عائشہ رضی اللہ عنہا، میدان کارزار میں دشمنوں کی صفوں میں خلبلی پیدا کرنے والی نقاب پوش خولہ رضی اللہ عنہا، فرعون کے سامنے منہ توڑ جواب دینے والی بی بی ماشتہ اپنے 4 نوجوانوں کو راہ خدا میں قربان کرا کر فخر کرنے والی خنسا رضی اللہ عنہا. اسلام کی تاریخ اور تمہارے سرفروشانہ جذبات، پاک دامنی اور پاکیزگی اور تمہاری بہادری اور شجاعت سے بھری پڑی ہے. لیکن افسوس، نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا، نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا. ستم ہے کہ ظلمت کو سمجھے اجالا، ستم ہے کہ ظلمت کو سمجھے اجالا. محترم سامعات، ہم عظمت نسواں کی نگہبان موجودہ دور کی فیشن زدہ خاتون بن گئی. ہم خدیجہ و حفصہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں آفسوں اور دکانوں کے شوکیسوں کی نمائش بن گئی. ہم فاطمہ و زینب کی بہنیں
ٹی وی اسکرین کی رقاصہ بن گئی. ہم ام عمارہ کی مجاہدانہ کردار کا عکس بازاروں کی زینت بن گئی. ہم عفت مریم و عائشہ کی محافظ پارک و تفریحگاہوں میں ایمان کی سوداگر بن گئی. ارے تم اس فاطمہ کی بیٹی ہو جو سید المرسلین کی نور نظر شیر خدا کی رفیقہ حیات اور حسن و حسین کی ماں جس نے اپنے وفات کے وقت کہا تھا اے علی میرے جنازے میں کسی غیر مرد کو شریک نہ کرنا اس لیے کہ میری زندگی میں مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھے. اے تہذیب نو کی دل دادا سن محمد عربی کی لگتے جگر کا آخری پیغام کے پردہ عورت کی شہوت و سادگی کا وطیرہ ہے. پردہ صنف نازک کی عصمت کا محافظ ہے. پردہ بنت ہوا کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا بیان ثبوت ہے. پردہ منشاء خدا بندی اور محمد رسول اللہ کا حکم ہے. اے فاطمہ کی لگتے جگر دیکھ اس سکتی عصمت فاطمہ تجھے آواز دے رہی ہے. دیکھ جدید فیشن میں دبا ہوا مریم کا آنچل تجھے پکار رہا ہے. وہ دیکھ تیرے سر سے اترا ہوا خدیجہ کا دوپٹہ دم توڑ رہا ہے. وہ دیکھ تہذیب نو آزادی نسواں اور مغربی ثقافت عائشہ کے پردے کو روند رہے ہیں. اٹھو اے اسلام کی غیور بہنوں ان سے سکتے سلگتے تاتا ہوتے ہوئے فاطمہ اور مریم کے آنچل کو اپنے سر کی زینت بنا کے یہی پردہ عورت کی عفت و عصمت کا محافظ ہے. اے زن یاسر الروا اسلام کے آنچل میں آ. اے زن یاسر الروا اسلام کے آنچل میں آ. امت مسلم کی ماں اسلام کے آنچل میں آ. امت مسلم کی ماں اسلام کے آنچل میں آ. قلبی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی. قلبی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی. آج بھی تیرا نگہبان ہے فقط اسلام ہی. آج بھی تیرا نگہبان ہے فقط اسلام ہی. محترم سامعین النساء حائل الشیطان عورتیں شیطان کی جال ہیں.